السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں صحت مند پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر رضوان موسانی۔ اور پچھلے 2 ایپیسوڈوں سے ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ چل رہا ہے درد کے اقسام، درد کی وجوہات اور درد کا آسان علاج، چونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب مشکل میں تو ڈالتے نہیں ہیں۔ اور خیر، آج ہم باقاعدہ اس پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، اور آج اس آغاز کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں قاسمیہ طبی کالج میں 20 سال سے جو ہے وہ پروفیسر ہیں، تدریس کا ان کا تجربہ ہے، اور ان کی اپنی جو ایک علم کی گہرائی ہے وہ 2 ایپیسوڈ میں تو ماشاءاللہ ہمارے ناظرین دیکھ کر سمجھ ہی چکے ہوں گے، اور کافی کچھ وہ لکھ چکے ہوں گے تاکہ ان کی اپنی نارمل زندگیاں بھی جو ہے وہ آسانی سے گزر سکے، اور وہ ہر طرح کے دردوں سے ان کو پہلے ہی پتہ ہو کہ ہمیں اس بات کا درد ہو رہا ہے اور یہ درد کسی چیز کا انڈیکیٹ کر رہا ہے، تاکہ کم از کم آپ معالجین سے، ڈاکٹر احباب سے، ٹیسٹ لیبارٹری سے آپ لوٹنے سے بچ جائیں۔ جو اصل مقصد ہے ڈاکٹر صاحب کا وہ یہی ہے کہ آپ 12 ٹیسٹ نہ کرائیں، بلکہ سیدھا جو ہے وہ ہدف پر جائیں اور ایک ٹیسٹ کروائیں اور رپورٹ آپ کے پاس ہو، اور پھر گو ہیڈ آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں آسانی سے۔ لیکن سیلف میڈیکیٹڈ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پچھلی نشستوں میں بتا چکے ہیں کہ سیلف میڈیکیٹڈ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، تو لہٰذا معالج کے پاس جانا اور معالج سے ریجو کرنا، مشورہ کرنا، اور پھر ان کی تجویز کے مطابق، پوٹینسی کے مطابق دوا کا یوز کرنا آپ کو یقیناً فائدہ دیتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلی بار آپ سے کہا تھا کہ ہم اعصابی، عضلاتی اور گدی، ان 3 تحریکوں پر بھی بات کریں گے، اور یہ بھی ضرور جانیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے لمبے عرصے میں، اتنے بڑے عرصے میں یقیناً کچھ انوکھا بنا کے ضرور رکھا ہوگا جو ان دردوں سے آپ کو نجات دلوا دے۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں۔ ہر دل عزیز ڈاکٹر حافظ ابراہیم صاحب۔ تمام آپ کو دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بہت خوش رکھے آپ لوگوں کو، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ کرم سے رکھے، اللہ اچھا رکھے، آمین ثم آمین۔ اور بات ہو رہی تھی دردوں کے اعتبار سے پچھلے 2 ایپیسوڈز میں، پروگرامز میں میں نے کافی کچھ عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ میرے پوائنٹس لکھ لیجئے ایک رجسٹر میں، ایک کاپی میں، اور ان کو پھر 8-10 دفعہ نظر ڈالیے تاکہ یہ چیزیں آپ کے انسٹال ہو جائیں آپ کے شعور میں، اور آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ علاج کرایا جاتا ہے، کسی بھی معالج سے کراتے، لیکن پریشانی میں نہ آئے، ٹھیک ہے؟ پریشانی میں نہ آئیں، اور آپ خود بھی پریشانی سے محفوظ رہیں، اور اپنے پیشنٹ کو بھی، جس کو آپ اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ بھی حالت امن میں رہے، حالت گھبراہٹ سے اور پریشانی سے نکل جائے، ٹھیک ہے نا؟ گھبراہٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ آپ بے شمار معاملات گھبراہٹ کے آپ نے دیکھے کہ ایسے سانپ جن کے منہ میں زہر نہیں ہوتا، بے شمار ایسے سانپ ہوتے ہیں جن کے منہ میں زہر نہیں ہوتا، انہوں نے بھی کاٹا اور آدمی مارے خوف اور گھبراہٹ کے مر گیا، ٹھیک ہے؟ اور بے شمار کیسز جب ان کا اٹینڈنٹ اچھا تھا اور ان کو حوصلہ اور سہارا دینے والا اچھا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ بس سے بدترین سانپ جو ہیں وہ جناب عالی انہوں نے کاٹا، اور اٹینڈنٹ نے کہا بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو عام کاٹتا ہے اور اس سے ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے پر یقین لہجے میں یہ بات کہی، تو زہریلے سے زہریلے سانپ کا بھی زہر، جو ہمارا نیورو کمانڈ اس کو زہر کو اپنی ہی زہر کی کیفیت میں ری کاپی کر کے باڈی میں اتارتا ہے، وہ مسنگ کر گیا، اور جناب والی بندے کو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ بات آپ کے نیورو کمانڈ کے ایکسیپٹیشن کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات آپ نے دیکھے کہ بس سے بدترین زہر ان کو چیلنج کر کے دیا گیا، انہوں نے توکلت علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر کے پیا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو معاملات سمجھنے کے، اگر آپ معاملے کو سمجھتے ہو تو آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے پیشنٹ کو بھی پریشانیوں سے اور گھبراہٹ کے بعد جو پینک اٹیک ہے اور اس کے بعد جو مزید پریشانیاں فوری طور پر کریٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ کا دماغ گھبرائے گا تو یہ الٹے سیدھے کیمیکل بنانا شروع کر دے گا۔ جب یہ الٹے سیدھے کیمیکل بنائے گا تو کسی بھی کیمیکل کو کسی بھی سطح پر اس کی فیملی کا ہو نہ ہو یہ بنا دے گا۔ نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کے امراض فوری طور پر بڑھ جاتے ہیں، پتہ چلا ایک مرض کی تکلیف میں گئے، ہاسپٹل پہنچے تو 6 مرض اور ڈائگنوز ہو گئے۔ یہ جو ڈائگنوز ہوئے نا، یہ 6 منٹ کے اندر اندر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھبراہٹ اور پریشانی کے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے پوائنٹ کو اس لیے لکھ لینے کو کہتا ہوں تاکہ پوائنٹ لکھ لینے کے بعد آپ کا ایک کانفیڈنس حاصل ہو جاتا ہے، اور نصیب ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے
کہ آپ مصیبت سے کسی کو نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ چیز وتھ کانفیڈنس ہوتی ہے تو واقعی آپ کے کہنے سے، آپ کے وربل سے، آپ کے ایکٹ سے، آپ کے اٹینڈنگ سے بندہ پریشانی سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرے پاس اس کا ویپن ہے، یہ اس کا سالو ہے، یا اس کا سولوشن ویپن میرے پاس ہے اور میں چلا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور بندہ مصیبت سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کی کہ پوائنٹس لکھیے گا، یہ کام کی بات ہے، میں بڑی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ کام کی بات ہے اور آپ کے کام آ سکتی ہے۔ دردوں کے اعتبار سے کافی یونٹ کا ماضی میں احاطہ کیا تھا، کرنے کی کوشش کی تھی مختصر الفاظ میں، اور آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اتنے سارے درد آپ نے مینیج کیے، وہاں پہ ایک درد آتا ہے بالکل کمر کے بیچ کا، کمر کے اوپر کا کندھوں کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کندھوں کا درد کو مینجمنٹ آپ کو بتایا، لیکن کندھوں کے درد میں اکثر اوقات جو ہے آپ کو ٹائیفائڈ کا چیک بھی کرانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ کندھوں پہ درد ایسا ہو کہ دونوں جو مونڈے آپس میں کھنچ رہے ہوں، اگر درد کے ساتھ کھنچنے کی بھی کیفیت ہے تو یہ کوئی نہ کوئی نیا ٹائیفائڈ یا پرانا ٹائیفائڈ موجود ہے، جو کہ کندھوں کے درد کے ساتھ اگر کھنچاؤ کی کیفیت پیدا کر رہا ہے، تو سیدھا سیدھا آپ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروائیں گے، یا آپ کا اپنے معالج کو پورا بیان دے دیجئے کہ یہ کیفیت اور علامات ہیں، اور وہ ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر اس کا علاج ہوگا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پرانے دور میں ایک بات ہوتی تھی کہ ٹائیفائڈ جو ہے 40 سال تک باڈی سے خارج نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج کل 72 گھنٹے کے اندر، اور عام طور پر ایمرجنسی نمٹانے کے اعتبار سے 30 منٹ کے اندر ٹائیفائڈ آپ کے باڈی سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائیفائڈ کو نکالنا ہے، ورنہ یہ آپ کے سر سے پاؤں تک اکثر غیر ضروری بخار دے دے گا۔ ایک تو بخار ہوتا ہے جو جگر سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے آپ آسان طریقے کوئی بھی استعمال کرتے ہو، لیکن ٹائیفائڈ کا جو بخار ہے یہ سیف سائڈ ہے، یہ ہڈیوں کے گودوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور گودا چونکہ اعصابی ہے، لہذا اعصاب پر، کندھے کے اوپر، مونڈوں کے اوپر نہ صرف درد دے گا بلکہ اس کے پٹے کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ بے شمار لوگ اس کو کچھ اور درجے کا پرابلم سمجھتے ہیں، وہ جنات نکالنے بیٹھ جاتے ہیں، مگر علاج جو ہے ٹائیفائڈ کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عرض کیا آپ سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات سمجھ لیجئے کہ کندھے کے نیچے آ جائیں، کمر کے بیچ میں اگر درد تکلیف ہے تو عام طور پر اس کو آپ اپنے معالج کو بتائیں گے، معالج صاحب دیکھیں گے کہ اگر وہ آپ مینیجیبل ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں اس درد کے ہوتے ہوئے، تو وہ کوئی آسان سا مینجمنٹ دے دیں گے، کوئی ایک دوا کھانے کی ہوگی اور ایک کوئی گرم مزاج کا تیل لگانے کا ہوگا، اور نہیں تو پھر آپ کے پاس ایسا دستیاب نہیں ہے، کسی ایسے علاقے میں آپ موجود ہیں تو یہاں بھی لہسن کا تیل کام کرے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کمر کے نیچے آ جائے، اگر L4 جہاں آپ کی بیلٹ بندھی ہوئی ہے، بیلٹ کے ایریے میں، کمر میں، اور یہاں پہ اگر پرابلم آتا ہے تو عام طور پر یہ L4 L5 کی ڈیمیجنگ ویلیو ہوتی ہے۔ یہ جو درد ہے، یہ درد شیاٹیکا کا درد کہلاتا ہے۔ آپ اس کو عرق النساء کہہ لیجئے، لنگڑی کا درد کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا، اور نارمل آج کل تو پوری دنیا میں اس کو شیاٹیکا کا درد کہا جاتا ہے، جو بیس کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے L4 L5 کی، ٹھیک ہے؟ L4 L5 میں ہوتا کیا ہے کہ کہیں کہیں اس کو تفصیلی ڈیفائن کر دیا جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پیشنٹ کے معاملات کو سمجھیے، اس کو مینیج کر دیجئے۔ پیشنٹ کو 2 جملے بولے بھائی یہ کچھ نہیں ہے، 2 منٹ کا کام نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے، 2 جملے اس کو ڈیلیور کر کے آپ اپنا علاج کر دیجئے۔ اس کو مزید اب ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ جناب والی اوپر والی جو مہریں بھائی اس میں فیوزنگ آ گئی ہے، L4 L3 میں فیوزنگ آ گئی ہے، اور L5 اور L6 کے درمیان گیپ آ گیا ہے، اس میں ڈسک جو ہے وہ سلپ ہو گئی ہے، اس میں نس جو ہے وہ دب گئی ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو اس کی گاڑی کا انجن سمجھانے کی؟ ٹھیک ہے نا، آسان کام کریں، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے مینیج کرنا اور مینیج کریں۔ شیاٹیکا کے بہت سارے علاج ہیں، ہربل میں بھی بہترین علاج ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنسنگ کی بوٹی کی جنسنگ کی جو درخت کی چھال ہے، اور اس کے چھال میں بما گھون کے جب آپ اس کو پیس کے STK کے نام سے ہربل آیورویدا دیتا ہے، ہم بھی دیتے ہیں، تو نارملی وہ سارے پٹھے اپنی جگہ نارملائز ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نارملائز ہوتے ہیں تو پھر جناب والی جس میں فیوزنگ آ گئی ہے وہ نارمل اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، جہاں گیپ آ رہا ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور فیوزنگ اور گیپ کے بیچ کی وجہ سے جناب والی ایک ٹرائکا جو پیدا ہو رہی ہے اس میں جو نس دب گئی وہ خود بخود نکل جاتی ہے، تو علاج تو اب آسان ہو چکا۔ پرانا دور تو نہیں ہے کہ لنگڑی کے درد میں پوری زندگی لنگڑا کے ساتھ پھیرے لینے آپ نے، ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کام بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اچھے بچے ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلے کی اصل بات یہ ہے کہ معاملے کو سمجھنا آپ کا کام ہے، آپ سمجھیے، اور باقی جو جس کو آپ اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں جو پیشنٹ ہے، اس کا بڑے ایزیلی سافٹلی سب سے پہلے 2 جملہ اس کی کان میں ڈالیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، 2 منٹ کا کھیل نہیں ہے، سیدھے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس کا
معاملے کو سمجھ کے کریں گے. اچھا شیاٹیکا کے درد میں مرد حضرات تو نارملائز ان کے جوتے چپل ہوتے ہیں، لیکن خواتین سے آپ نے فرسٹ آف آل ریکویسٹ کرنی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد ہیل والا جوتا نہیں پہنا جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو جائے پوری. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اس میں جو پرہیز کیا جاتا ہے یہ چونکہ ایسڈ ویلیو کو رہتا ہے. شیاٹیکا جو ہے ایسڈ ویلیو ہے. ایسڈ ویلیو جو ہے اس ایریے کی L4 L5 کے ایریے کو پورے کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے اور ٹارگٹ کر کے وہاں ایسیڈک ویلیو پیدا کر دیتا ہے. جب ایسیڈک ویلیو پیدا ہو جاتی ہے تو پٹے سخت ہو جاتے ہیں. جب پٹے سخت ہوں گے تو کسی طرف وہ کھینچیں گے. وہ آپ نے L4 کا نام دے دیا. کھینچ کے وہ پٹے کو کھینچیں گے کسی طرف. اب کھینچنے کے بعد جو اسپیس آئے گا اس کو آپ نے L5 اور اسپیس اور گیپ کا نام دے دیا. ٹھیک ہے. اور جب یہ پٹھے اوپر سے وہ موہرا اوپر سے کھینچے گا نیچے سے گیپ آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ڈسک ہے وہ بھی آگے پیچھے اپنی جگہ تبدیل کرے گی. جب وہ تبدیل کرے گی تو اسپینل کارڈ پھنسے گی اس میں. تو آپ نے اتنا سارا انجن راکٹ سائنس پڑھانے کی ضرورت نہیں. آپ سیدھے سیدھے علاج کر دیں پیشنٹ کا. اس کی کھٹی چیزیں پیشنٹ کی جو ہے چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، ٹماٹر کا سالن، کھٹی چیزیں، ٹھنڈا پانی یہ بند کرا دیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد دوسرا آپشن آپ کی نانی دادی کے نسخے جو 100% ٹھیک تھے اور اتھینٹک تھے. ٹھیک ہے نا. ہمارے آپ کے بڑوں کو بے وقوف اور احمق ثابت کر کے دنیا جو مصنوعی طور پر آپ کو اپنے حساب کتاب میں لا رہی ہے اس سے آپ نکل جائیے. ٹھیک ہے. آپ کی نانی دادی کو بیوقوف لوگ نہیں تھے، صاحب شعور لوگ تھے. ان پر اللہ کی معرفت نصیب تھی. زندگی کا 60-70 سال کا تجربہ نصیب تھا ان کو. ٹھیک ہے نا. یہ جیتے جاگتے بھگوان ہوتے ہیں نانی دادی. تو آپ ان کے مشورے پر آئیے، اپنے ساس سسر کے مشورے پر آ جائیے، اپنے والدین کے مشورے پر، اور اس طریقے سے اس کو نارملائز مینیج آپ کریں گے. جس جو وجہ تھی وہ تو آپ نے ختم کر دی. ٹھیک ہے. نارملائز مینیج آپ نے کرنا. ٹھیک ہے. ضرور کیجیے، ضرور لکھ کے رکھیے، انشاءاللہ وقت پہ کام آئے گی یہ چیز. ابھی جو ہے وہ ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، تو انشاءاللہ بریک سے آتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے کیا حاصل ہو سکتا ہے، اور یقیناً بہت کچھ حاصل ہوگا. ویلکم ٹو دا شو صحت مند پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت مند پاکستان. یقیناً اور آپ بھی صحت مند ہی ہوں گے، اور ماشاءاللہ رمضان ہے تو روزے بھی آپ کے اچھے ہی گزر رہے ہوں گے، بلکہ ابھی تو ابتدا ہی ہوئی ہوگی روزوں کی، چونکہ ہمارے کراچی والے تقریباً 9-10 بجے تو سو کے اٹھتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ٹاپک کے ساتھ درد کے اعتبار سے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے شیاٹیکا کے اعتبار سے، اور اگلے مرض کو دیکھتے ہیں کہ اب اگلی بات ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں اپنے تجربے کی نظر سے. جی ڈاکٹر صاحب. میں شیاٹیکا کے بارے میں عرض کر بات دردوں کی ہو رہی تھی، تو درد میں جہاں بہت سارے درد آئیں گے وہاں شیاٹیکا کی بات بھی لازمی طور پر آ جائے گی. اور اس صورت میں جہاں آپ اپنے بڑے بزرگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور بنیادی طور پر پیشنٹ کا چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے اور ٹھنڈی چیزیں، کھٹی چیزیں، ٹماٹر کیچپ اور ٹماٹر کا سالن. سب سے خطرناک چیز جو ہو جاتی ہے وہ ٹماٹر کا سالن ہوتا ہے. ٹماٹر کا سالن کھایا، اور کچھ ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ سارے ٹماٹر 1.5 کلو کاٹ کے، کبھی کبھی وہ سستے ملتے ہیں نا، کبھی تو وہ آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی سستے ملتے ہیں 5 روپے کلو، 6 کلو، 6 روپے کلو. تو ایسی صورت میں کیا ہوتی ہے، وہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ اس کو باریک کاٹ کے اس کا ڈائریکٹ سالن بنا دیتی ہیں. تو ڈائریکٹ سالن بس کھانے کی دیر ہوتی ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں جب وہ ایسڈ لیول اندر جاتا ہے تو جناب علی شیاٹیکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. شیاٹیکا اس سے بھی ہوتا ہے، اور کسی بھی ایسڈ لیول کے بڑھ جانے سے ہو جاتا ہے. اور شیاٹیکا جو باسی اور خراب دہی ہے، غلطی سے آپ نے وہ کھا لیا، تو جہاں مفرہ دہی انتہائی طاقتور ہے، اس کی بیکٹیریل ویلیو آپ کی زندگی اور حیات کو انتہائی فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ اس کی جو خراب ڈیمیجنگ ویلیو ہے وہ سوزاک بھی دے گی، پس سیل بھی دے گی. اگر رائٹ سائڈ رہی تو، اگر اس نے لیفٹ میں ذرا سا بھی موو ہونے کی، اس ایسڈ نے موو ہونے کی کوشش کی تو وہ شیاٹیکا دے دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد نارملی جو ہے پیشنٹ بہت زیادہ پریشان ہے تو اس کا ٹیسٹ ہوگا، علاج ہوگا، اور نارملی اس کا ایکس رے ہوتا ہے لمبر اسپائن کا، یا لمبر کا، یا اسپائن کا، یا لمبر اسپائن دونوں کا. ٹھیک ہے. وہ آپ کے معالج پر ہے کہ معالج کیا محسوس کرتا ہے، کیا اپنے ہاتھ پھیر کے وہ کیا اندازہ کر لیتا ہے اس پہ.
کہ ہاتھ پھیر کے اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اعتبار سے پھر ٹیسٹ کرایا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایمرجنسی آپ نمٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو وہ چیزیں بند کرنی جو کہ عرض کی، اور اس کے بعد جب ایمرجنسی نمٹانے پر آپ آئیں گے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا تھا گھر میں؟ لہسن جلا سرسوں کا تیل، ٹھیک ہے جی، وہ تیل آپ نے تھوڑا سا لیا اور بڑی نرمی سے، جان نہیں لگانی، یہ سارا کام جو ہے نا کمر کا بجائے علاج ہونے کے بیڑا غرق ہو جاتا ہے جان لگانے پر ہو جاتا ہے۔ آپ ایک شریفانہ علاج کیجئے پیشنٹ کا کہ لہسن جلا سرسوں کا تیل جو ہے ہلکا سا 1 چمچ آپ نے لیا اور چولہے پر اس کو گرم کیا، اور گرم کر کے کوئی کہیں سے بھی ٹمپریچر ویلیو دے دیں اس کو، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جناب علی وہ تیل بڑی نرمی سے لگانا ہے، جان نہیں لگانی، یہ جان لگانے سے کام بگڑتا ہے، ٹھیک ہے، تیل گرا دیا اور نرمی سے ہاتھ پھیر دیا، تو کوئی 5 منٹ پھیر لیں، اس کے بعد کوئی گرم کپڑا، کوئی بلینکٹ ہو کوئی ایسا، یا پھر پلاسٹک کا شاپنگ بیگ رکھے کوئی گرم کپڑا ڈال دیں، ٹھیک ہے، تو اس سے پیشنٹ امن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی علاج رپورٹ کے مطابق ہوگا، علاج کے اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہربل آیورویدوں میں تو سیدھا سیدھا ایسٹی کے دوا دیتے ہیں، وہ پٹھوں کو بھی اپنی جگہ واپس لے جاتا ہے، اور مہرے میں فیوزنگ بھی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز جب بیلنس ہوگی اور نیچے کا گیپ بھی ختم ہو جاتا ہے، ڈسک بھی اپنی جگہ واپس آتی ہے، اور جو نس پھنس گئی وہ نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر کسی کا اپنا ایک میتھڈ ہے، لیکن ایمرجنسی آپ نے نپٹانی ہے، ٹھیک ہے، میری دوا ہر گھر میں موجود تو نہیں ہے، تو ایمرجنسی نمٹانے کے لیے فوری طور پر جو ہے، خصوصاً جب ہم لیبر لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارے بے شمار بھائی جو ہیں، ہمارے احباب جو ہیں پوری دنیا میں جاب کے لیے گئے ہوئے، اب جاب کے لیے گئے ہوئے تو ادھر اکثر اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر تک، معالج تک پہنچنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور بڑا ایک جناب والی اس کے کون لے کے جائے گا، چھٹی کون کرے گا، اور یہ وہ اس کے آنر ناراض نہ ہو جائے، بہت ٹپیکل ہوتا ہے باہر ملکوں میں جو لیبر لائف جب گزار رہے ہوتے ہیں تو علاج کا کرنا، تو ایسی صورت میں محض لہسن جلا سرسوں کا تیل جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، اور عموماً دیتا رہا ہے اور آپ کو بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یاد کیا رکھنا ہے کہ لہسن جلا سرسوں کا گرم تیل آپ جب بھی لگا رہے ہوں تو بہت نرمی سے لگانا ہے، تیل جذب کرنا ہے، جان نہیں لگانی، یہ جو جان لگانے والا کام ہے یہ آپ کے معاملے کو بجائے بنانے کے بگاڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیس اور ڈیمیج ویلیو بڑھ جائے گی اس کی، خدا نہ خواستہ وہ کچھ زیادہ ہی جان لگا دی، پتہ چلا اسپائنل کارڈ ویسے ہی موروں میں پھنسی ہوئی ہے، اور آپ کے جان لگانے سے اگر وہ ٹوٹ گئی تو یہ کبھی بھی نہیں جڑتی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ ہمیشہ کے لیے کسی ایکسیڈنٹ کے بعد پیرالائز ہو جاتے ہیں، ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اسپائنل کارڈ ٹوٹ گئی، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی جوائنٹ نہیں بنتا، کبھی بھی نہیں جڑتی، ٹھیک ہے نا، اور آپ جوڑ نہیں سکیں گے اس کو، اور اسی کے لیے ایک تو آپ نے شیٹیکا سے بچنا ہے اور جان علاج میں نہیں لگانی ہے، اور رمضان الکریم میں جو مغرب کی اذان سے افطاری کے وقت سے 35 منٹ پہلے جو آپ بائک والے اسپیڈ پکڑتے ہیں، گھر پہنچنے کی جلدی، افطاری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، یہ حرکت ختم کر دیجئے، ٹھیک ہے، افطاری ایک کھجور لے جائیں صبح آفس جاتے وقت جیب میں ڈال کے، 2 کھجور ہلکا سا کالا نمک ڈال کے وہ کھجور رکھ لی اور پانی پی لیا، آرام سے گھر آ جائیں۔ یہ جو آپ اسپیڈ پکڑتے ہو تو آپ رمضان المبارک میں آپ دیکھو ہاسپٹلز میں تو افطاری سے پہلے وہاں رش لگا ہوا ہوتا ہے، کیا دے ایکسیڈنٹ کا کیس، ایکسیڈنٹ کا کیس، ایکسیڈنٹ کا، تو اس کیس میں اگر چھوٹی موٹی چوٹ لگ گئی تو چلو جی بیگم آپ کی مرہم پٹی کر دے گی، کچھ ڈاکٹر صاحب کر دیں گے، کچھ آپ کی بیگم کر دے گی، لیکن اگر اسپائنل کارڈ کا دھاگا ڈیمیج ہو گیا پھر پوری زندگی پیرالائز، ٹھیک ہے، تو وہ کب بچیں گے؟ جب احتیاط سے زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے نا، احتیاط آپ نے کرنی ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ افطاری آپ نے گھر پہنچ کے کرنی ہے، افطاری ایک امر ہے اور وہ امر پورا کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد شیئر ٹکا تو آپ نے مینیج کر لیا، اس کے بعد اب آ جائیں ناف پہ، اکثر لوگ کہتے ہیں جی ناف ٹل گئی، ناف پہ درد ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ناف کا جو پوائنٹ ہے، ناف کا جو درد ہے، ناف کا جو ٹلنا ہے وہ بیسیکلی گیسٹرو ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ گیسٹرو کو سمجھتے ہیں تو ناف جہاں بٹھائی جاتی ہے، بٹھانا کیا ہے وہ ٹیکنیک ہے جس سے گیسٹرو بلاکیج کو لائن مل جاتی ہے، ایئر کراس ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے ناف بٹھا دی، بندہ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ناف کا درد جو ہے وہ مختلف طریقے سے، اس میں خواہ مخواہ میں ایک فزیکل طریقہ شامل کر دیا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ شامل طریقے کو بھی سمجھ لیجئے کہ تو کسی کو بھی ناف میں درد ہو رہا ہے، ناف ٹل گئی ہے اور ناف جو ہے اپنی جگہ سے آؤٹ ہو کر اس کو فیل ہو رہی ہے، پھڑک رہی ہے اور درد دے رہی ہے، وہاں ابھار آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حالات ایسے ہوں
تو ایسی صورت میں ناف کے درد میں مریض کو، اگر آپ جس کو اٹینڈ کر رہے ہیں اپنے گھر میں کسی بھی بندے کو، یا ایمرجنسی میں لیبر لائف گزار رہے ہیں باہر کسی ملک میں، تو جو بولتا ہے جی میری ناف ٹل گئی، تو اس کو جناب والی الٹا لٹا دیں، الٹا لٹا کے ایک ٹانگ فولڈ کریں، کولے پہ لگائیں، 21 تک گنتی گنیں، چھوڑ دیں، پھر دوسری ٹانگ فولڈ کریں، کولے پہ لگائیں، 21 تک گنتی گنیں، چھوڑ دیں، پھر دونوں ٹانگ موڑیں، فولڈ کریں، کولے پہ لگائیں، 21 تک گنتی گنیں، چھوڑ دیں، اور جناب والی وہ ناف ٹلنے کی شکایت، اس کی تکلیف، اس کا ابھار، اس کی پڑپڑاہٹ، اس کا درد، سب ختم۔ ٹھیک ہے جی، تو ناف آپ نے خود مینیج کر لینی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سارے طریقے نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے باس صاحب کی ناف ٹل گئی، آپ نے ان کو لٹا کے ٹانگ موڑنی ہے تو بعد میں انہوں نے آپ کی کٹ لگا دینی ہے، تو ایسی صورت میں ایک عام سا فروٹ سالٹ آتا ہے، ہر میڈیکل میں، ہر اسٹور میں، ہر مارٹ میں دستیاب ہے، اس کو کہتے ہیں اینو سالٹ، اینو سالٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کہیں سے بھی ارینج کر لیں، کسی بھی فلیور کا، کسی بھی فلیور کا ارینج کر لیں، اور وہ جناب علی ایک چائے کا چمچ بھر کے وہ آپ نے ایک گلاس پانی میں حل کر کے پلا دینا ہے، اس سے ناف جو ہے مینیج ہو جاتی ہے۔ اب اگر فروٹ سالٹ، اگر آپ اس مزاج کو، اس چیز کو سمجھ گئے، تو پھر جس طرح قانون مفرد اعضا کا معالج ہوتا ہے، وہ ایک چیز سمجھتا ہے تو اس سے 954 نسخے بنا لیتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اور اس کے ہم مزاج چیزیں کہاں کہاں سے، کون کون سی اور کتنی کاسٹ پر ہمیں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایک نسخہ ہے تو ہم اس کو کتنا چیپ، کتنا سستا کر سکتے ہیں، اس کا کاسٹلی ہونے کو کتنا ہم لیول آف اس کا کاسٹلی گرا سکتے ہیں، لیول آف کاسٹ مینیج کر سکتے ہیں۔ تو صرف قانون مفرد اعضا کا جو معالج ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو جانتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی ہر چیز کو اس نے 6 مزاجوں پہ تقسیم کیا ہوا ہے، تو دیکھ لیتا ہے کہ ایک چیز کی جگہ اگر چاندی کا پانی ہی پلانا ہے، سلور واٹر پلانا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ چاندی کے اثرات جو ہوتے ہیں اور گون کا تیرے کے ایک ہی ہوتے ہیں، تو وہاں سے بجائے 10,000 روپے ٹھوکنے کے وہ 100 روپے میں نمٹا لیتا ہے۔ مزاج کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کو سونے کا گولڈ کلورائڈ ہی اتارنا ہے اپنے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اگر قانون مفرد اعضا کا معالج ہے تو اس کو پتہ ہے کہ گولڈ کلورائڈ کا جو مزاج ہے وہ بنانے کے مجھے ادرک اور فلفل دراز چاہیے، ان کو ملا کے وہ انتہائی باریک پیس دے گا، اس کو دونوں ہربل ہیں، اور اسے وہی مزاج لے آتا ہے جو سونے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یاقوت کا مزاج چاہیے تو قانون مفرد اعضا کا جو معالج ہے اس کو پتہ ہے کہ یاقوت کا وہی مزاج ہے جو کہ لال پھٹکری کا ہوتا ہے، تو وہ اس کو مینیج کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مینجمنٹ سینس آپ نے ایکٹیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں ایکٹیو کرنے سے اور مینجمنٹ سینس ایکٹیو کرنے سے، اور یہ میرے سارے پوائنٹ لکھ کے ان کو ذہن میں اتارنے سے کیا ہوگا، آپ ایک ڈوبتی ہوئی انسانیت کو، ایک شخصیت کو، ایک انسان کو، ایک روح کو مصیبت سے بچا سکو، ٹھیک ہے۔ تو ضرور پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، باقی کچھ باتیں میں پھر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ آپ سے اچھی گفتگو ہے۔ اب انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو بریک پہ جانے کا ارادہ ہے، تو پھر بریک سے آتے ہیں، پھر آپ سے انشاءاللہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سونے کا نعم و بدل جو ہے وہ دے دیا، فلفل دراز اور ادرک، چاندی کا جو ہے وہ گونے کتیرہ دے دیا، اور یاقوت کا جو ہے وہ لال پھٹکری۔ تو دیکھتے ہیں آگے اور ہم ان سے کیا کیا جان سکتے ہیں۔ سونا اتنا سستا ہو گیا، مزاجی اعتبار سے ادویات کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے وہ والے سونے کی بات نہیں ہو رہی ہرگز۔ تو انشاءاللہ بھی چلتے ہیں ایک بریک پہ، بریک سے واپسی پہ ملاقات ہوتی ہے اسی ٹاپک کے ساتھ، پھر کچھ نیا جانتے ہیں۔ ایک بار پھر ویلکم اور خوش آمدید صحت مند پاکستان میں آپ ناظرین کو ایک بار پھر ویلکم۔ ٹاپک چل رہا تھا ہمارا درد کی اقسام، اس میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ جو ہے وہ مزاجی اعتبار سے بھی بات کی، ناف کے ٹل جانے کے اعتبار سے بھی بتایا، اور ناف کے ٹل جانے کا علاج بھی بتایا، اینو سالٹ، جو کہ ہر دوسری جگہ جو ہے وہ دستیاب ہے۔ اور اب تو اینو سالٹ میں جو ہے وہ فلیور بھی آ گئے، اگر نمک کا نہیں ہے پسند تو آپ لیمو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں 2-3 فلیور اور بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں بھی جانیں گے کیا یہ فلیور الگ الگ کردار کو پرفارمنس کرتے ہیں، یا پھر اینو سالٹ کا مطلب اینو سالٹ ہی ہے۔
تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں، فلیور کے اعتبار سے جتنی بھی مارکیٹ پروڈکٹ ہیں، بزنس پروڈکٹس ہیں، اس میں جو فلیور ہوتا ہے اور اس کو مزاج کے اعتبار سے کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ اتنا ہلکا، اتنا لائٹ، اتنا غیر محسوس ہوتا ہے کہ اس کو باضابطہ مزاج میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. ایسا نہیں کہ ایک چیز اورنج فلیور میں ہے تو وہ اورنج کا یا سائٹرک ایسڈ کا یا مسکولر یونٹ کو آپ کو پاور ایکٹیو کر دے، پاور بوسٹ کر دے. ایسا نہیں ہوتا. یہ چیزیں بہت لائٹ ہوتی ہیں، محض محسوسات کے لیے، ذائقے اور خوشبو کے اعتبار سے ہوتی ہیں. اس کو فلیور کو کبھی بھی جو بازاری چیزیں ہیں ان کے فلیور کو کبھی بھی کسی مزاج پر کاؤنٹ مت کیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ ناف کے متعلق جیسا میں نے عرض کیا تھا، اور ناف کے بعد دیکھیں تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جناب علی یہ کولہوں میں درد ہوتا ہے. اب کولہوں میں درد جو ہے یہ محض پٹھے کا کیس ہے، ٹھیک ہے. اور بڑے بزرگ ہوں یا جوان ہوں، کولوں پہ بیک اطراف میں اور اس کے نچلے حصے میں جو درد ہے اس میں محض کولنگ افیکٹ ہوتا ہے، یا پٹھا کٹ گیا، یا کوئی ضرب پڑ گئی، یا کھینچاؤ پیدا ہو گیا. ان ساری باتوں کو لے دے کے دیکھیں گے تو آخر میں اگر اس کے کرنے پر کچھ آ جائے تو کوئی بھی گرم مزاج کا تیل ہی لگے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ نرمی سے لگے گا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے خیال کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ باتھ روم والی جگہ میں تکلیف آ گئی، پرابلم ہے، وہاں درد ہے، تو باتھ روم والی جگہ میں پرابلم ہے، درد ہے، تکلیف ہے. اس میں تین باتیں ہوتی ہیں. ایک تو بادی بواسیری کیفیت ہے، وہاں ایئر لاک ہو رہی ہے اور اس کا درد، اس کا پریشر پڑ رہا ہے، اتنا درد پریشر پڑ گیا کہ اکثر اوقات مسے بھی پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے ایئر لاک ختم کرنا ہے. آپ اپنے معالج کو اپنا بیان دیں گے. اور باقی وہ اس کی ہونے کی وجہ میں عرض کر دوں تو اس کے لیے جو ہے پپیتا اگر پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں جس سیزن میں پپیتا ہو، اور اگر ایئر لاک بن رہا ہے، بادی بواسیر آپ اس کا نام دے رہے ہیں اور اس میں مسے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بار و بار بھی ہے، درد بھی ہے، تو ایسی صورت میں محض پپیتے کا کھانا آپ کو اس میں کمفرٹ زون میں لے آتا ہے. آپ ایزی وے پر آ جاتے ہیں. اور کھانا جب بھی پپیتا پیٹ بھر کے کھانا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد دو چار اس کے پیس کھا لیے. اس کو ایز اے دوا، ایز اے ویپن یوز کرنا ہے پپیتے کو. تو پھر آپ نے 1 کلو یا 1.25 کلو یا 1.5 کلو کھانا ہے، ٹھیک ہے نا. حصہ بقدر جثہ 1 سے 1.25 کلو 1.5 کلو کھانا ہے. اور اس کے فوراً بعد آدھا گھنٹہ چل کے آنا ہے، واک کرنی ہے. تو یقین کیجیے ایسا 2 سے 3 دفعہ کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ، یہ تکلیف، ایئر پریشر جو ہے باتھ روم والی جگہ پہ جو دباؤ دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، درد دے رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس پر آتے ہیں کہ باتھ روم میں موشن بار بار آ رہے ہیں، موشن بار بار آ رہے ہیں اور باتھ روم والی جگہ میں درد ہے، یہ 10% ہے دنیا میں. دنیا میں 90% یہ ہے کہ کانسٹیپیشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے یا تو فسٹولا ہے، یا فشر ہے، یا پائل بواسیر ہے، ٹھیک ہے. اب درد اسی جگہ پہ. اب تینوں کے معاملات میں فرق ہے. اس میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی بھی زخمی یا لبریکیٹڈ کوئی تکلیف آئی، پرابلم آئی، تو پیشنٹ کیا کرتا ہے کہ وہ جا کے معالج کو خود ہی بولتا ہے جی مجھے بواسیر ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ بواسیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اس کو یہ پوائنٹ تنگ کر رہا ہے، درد دے رہا ہے، اور آپ تکلیف میں ہے، لبریکیشن آ رہی ہے، لبریکیشن پانی کی آ رہی ہے، پیپ کی آ رہی ہے، بواسیر کی آ رہی ہے. تو یہ 10-11 پوائنٹ بنتے ہیں اس باتھ روم والی جگہ پہ. تو اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے تب علاج ہوگا. آپ نے محض سوچا جی جناب علی کوئی بھی تکلیف ہے تو بس مجھے بواسیر ہے، بواسیر کے کوئی بھی نسخے آپ نے اٹھا لیے، ایک نسخہ یوٹیوب سے، ایک فیس بک سے، ایک گوگل سے، ایک جناب علی وہ چاچا ڈم ڈم ڈیگا سے پوچھ لیا. اب وہ چاروں نسخے آپ نے چلا دیا، آپ بولا کہ مجھے بجائے فائدہ ہونے کے میرا تو لاس ہو گیا. وہ یہ کہ آپ نے تشخیصی بات صحیح نہیں کی. تشخیص صحیح کریں، ٹھیک ہے نا. اس یونٹ پہ، باتھ روم والی جگہ پہ اگر ایک زخمی کیفیت ہے، خونی کیفیت ہے، اور کٹس محسوس ہو رہے ہیں تو پھر جناب علی خونی کیفیت ہے، تو یہ بواسیر علامت ہے، ٹھیک ہے. بواسیر ہے، پائل ٹاکسین ہے. اگر اس میں کوئی بال محسوس ہو رہی ہے، بال باضابطہ پولیپس ہوتا ہے، پولیپس بڑھ کے باتھ روم والی جگہ کے اینڈ جو اس کا پوائنٹ ہے اس کو لاک کر دیتا ہے. اور جب وہ لاک کر دے گا تو آپ کو باتھ روم کی کیفیت محسوس ہو رہی ہوگی لیکن باتھ روم اخراج نہیں کر پائیں گے آپ، ٹھیک ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ ہوتا ہے فشر، ٹھیک ہے. تو جس طرح بواسیر ایک الگ چیز ہے، فشر ایک الگ چیز ہے. اور اسی طرح فیسٹولا، فیسٹولا اس کو بھگندر کہہ لیجئے، ناسور کہہ لیجئے، نواسیر کہہ لیجئے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اس میں باتھ روم ریڑھ کی ہڈی کے آخری 2 مہرے میں، آخری 2 مہروں میں پیپ والی ٹیوب بنتی، ٹیوب. وہ ٹیوب میں پیپ ڈپازٹ ہوتا ہے. تو جب تک وہ ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے آپ بدترین تکلیف میں ہوتے ہیں.
کیونکہ پیپ تو ہمیشہ درد دے گا. پیپ جو ہے ایک پمپل والا دانہ بھی بچی ذات کو ہوتا ہے، پورے چہرے پہ درد دیتا ہے. اچھی بڑی پیاری سی بچی، با اخلاق بچی، وہ چڑچڑی غصے والی ہو جاتی. کیوں؟ پیپ ہے. پیپ خون کے پکنے کا عمل ہے. جب خون پک کے لال سرخ خون پک کے پیلا یا سفید ہوگا تو اس پروسیجر میں جو کچھ کیمیکل ری ایکشن ہے وہ بدترین ایسڈ ہے، آپ کی باڈی میں درد دے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تو اس میں اگر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ٹیوب ہے وہ جب وہ بند ہو پھٹ جاتی ہے ہر 26ویں دن، 26 دن درد دے گا، تکلیف دے گا. 26ویں دن یہ ٹیوب پھٹ جائے گی، تھوڑی سی ڈیمیج ہو جائے گی، اوپن ہو جائے گی، اس میں سے پیپ نکل جائے گا. جب یہ پیپ نکلے گا تو 2 دن 3 دن 4 دن کا آپ امن میں آ جائیں گے اور پھر یہ ٹیوب ڈپازٹ ہونی شروع ہوگی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ پرابلم میں آ گئے. تو اگر پیپ ڈپازٹ ہو رہا ہے، اس کی ٹیوب بنی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے فیسٹولا ہے. اس کو بگندر کہہ لیجئے، اس کو ناسور کہہ لیجئے، نواسیر کہہ لیجئے، یہ ایک الگ چیز ہے سب باتھ روم والی جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جناب علی، اگر اس میں خون ڈپازٹ ہے، خون آ رہا ہے، زخمی کیفیت ہے، کٹ محسوس ہو رہے ہیں، تو ایسی کیفیت میں جناب علی یہ بواسیر کی کیفیت ہے. اور تیسرا جناب علی، اندر باضابطہ بال محسوس ہو رہی ہے، آپ باتھ روم وہ جناب علی اس کے اپرچر کو جناب علی اس نے بلاک کر دیا، آپ باتھ روم محسوس ہو رہا ہے، باتھ روم کرنا جا رہے ہیں لیکن بیٹھ کے وہ اخراج نہیں کر پا رہے، تو پتہ چلا کہ اینڈ پہ بال آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بال جو ہے یہ فشر ہے. ٹھیک ہے. تو معاملے کو تحقیق ہوگا نا، کلیئر ہوگا، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے کسی معالج کو بتائیں گے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تب معالج جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی بادی بواسیر کا علاج کرنا ہے، درد ایک ہی جگہ پہ، بادی بواسیر کا علاج کرنا ہے، بواسیر کا علاج کرنا ہے، نواسیر یا فیسٹولا کا علاج کرنا ہے، یا فشر کا علاج کرنا ہے. جگہ ایک ہے، بیماریاں 4 ہیں، اور ہر بیماری کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ایک اپنا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. جب بات کلیئر ہوگی، واضح ہوگی، تب کہیں جا کے آپ علاج کرنے پر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور ایمرجنسی نمٹانے کے لیے یعنی کہ پہلے تشخیص ضروری، وضاحت ضروری ہے. آپ واضح کریں گے اپنے معالج کو کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، اور چاروں کو الگ کریں. ہر تکلیف میں بس خاموشی سے بول دیں جی مجھے بواسیر ہے، معالج نے بھی اٹھا کے آپ کو بواسیر کی دوا دے دی، ٹریٹمنٹ دے دیا، تو آپ کی تکلیف تو نہیں ختم ہو رہی. اس لیے کہ تشخیصی معاملات فرسٹ جو کیس ہے، ٹھیک ہے نا، ایف آئی آر، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، جو آپ کے بیان پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر وہی صحیح نہیں ہے تو آگے علاج ہوگا کس چیز کا. ٹھیک ہے نا. ایسا تھوڑی ہوگا بندے کو پکڑنے کا جناب سے اس کی بھینس اٹھا کے لے آئے. تو یہ جب ہوگا بیان صحیح ہوگا، واضح ہوگا، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے، یہ معاملات آپ نے مینیج کرنے ہیں. احتیاط سے چلیں گے علاج اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا اس بات پر مزید اور روشنی ڈالنے کے لیے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ فیسچولا اور فشر اور بواسیر تینوں الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ تینوں میں درد جو ہوتا ہے، اصل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ درد ہے، چونکہ ان تینوں چیزوں میں درد ہوتا ہے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ علاج کے معاملے میں بھی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایف آئی آر لانچ ہو گئی. اب ہم جو ہے ایک چھوٹے سے بریک پر جاتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو صحت مند پاکستان. اور ٹاپک چل رہا ہے ہمارا درد، اور اسی درد کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے فیسچولا، فشر اور بواسیر تک پہنچے تھے. ابھی اگلے اور درد بھی کچھ باقی ہیں. لیکن میں یہ ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے، اگر کسی کو ان تین میں سے کوئی بھی ایک مرض ہوتا ہے، تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ ایک ہی دوا سے تینوں علاج تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک جو ہے وہ پائلس ٹاکسن ہے، ایک سوزاکی ہے، اور ایک جو ہے وہ تیسرا اپنا گرینڈ سسٹم سے آ رہا ہے. تو یہ تینوں الگ الگ مزاج کے الگ الگ جو ہے وہ امراض ہے، اور تینوں کا الگ الگ علاج ہوگا یقیناً. تو ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں، چونکہ 20-25 سال اپنا ایک تجربہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں اس بارے میں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان تینوں کیسوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ہمارا ہربل آیورویدا چونکہ 100% ہربل پہ ہوتا ہے، ہربل پہ چلتا ہے،
ہربل یوز کرتا ہے، اس میں کوئی بھی ایریا اگر اس قسم کا جیسے باتھ روم والی جگہ میں پرابلم آ رہی ہے تو میں سب سے پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں کہ جناب علی آپ جو ہے پپیتا کھائیں پیٹ بھر کے 1.25 کلو یا 1.5 کلو، اور چل کے آئیں آدھا گھنٹہ ڈیلی، کم از کم 3 دن۔ تو اس ایریے کے ٹیشوز جو کہ سخت ہو گئے، اکڑ گئے، پتھرا گئے، ٹھیک ہے نا، کھنچاؤ کی یا زخمی کیفیت میں آ گئے، وہ کافی حد تک نارمل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بواسیر کا اگر خونی ہے تو اس کی کیفیت میں پھر عضلاتی علاج کیا جاتا ہے عام طور پہ 4 نمبر کی قانون مفرد اعضاء کے اعتبار سے 4 اکسیر دے دی جاتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں X4 کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انیشل ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ کینسر لیول پر جانے کو لگا ہوا تو ایسی صورت میں پھر KJ4 نام کی دوا، جیسے ہیں دونوں کا مزاج 4 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ فشر کی کیفیت ہے تو فشر کی کیفیت میں فشر چونکہ اعصابی ہے، بندے نے چائے پی، گرم گرم چائے پی، اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیا، گرم گرم کھانا کھایا، اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیا، تو پہلے کچھ کیا بنیں گے آنتوں میں، معدے میں کچھ ببل بنیں گے، پھر ببل بڑے ہوتے جائیں گے غبارے کی طرح، غبارے ہو کے وہ اندر والے تو بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں، لیکن آخر والا بتاتا ہے کہ ہم واقعی موجود ہیں، تو اس سے پھر اس کا علاج کریں گے تو پھر عضلاتی مسل دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ X3 اکسیر 3 ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر یہ پپیتا یا خربوزہ یا امرود بھی چلائیں گے پیچھے سے، یعنی کہ ایک ٹائم 2 ٹائم دوا تو 2 ٹائم وہ، تاکہ یہ جو معاملے کو واش کرے تو وہ چیزیں اس کو ریپیئر بھی کر دیں، ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، دوسری بات ہو گئی۔ اور فیسٹولا کے اعتبار سے جب اس کو مینیج کرتے ہیں تو فیسٹولا سوزا کی زہر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو فشر تھا نا یہ اعصابی زہر تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح بواسیر جو ہے پائل ٹاکسن یہ عضلاتی زہر ہے، اور اسی طرح جو فیسٹولا ہے یہ سوزا کی زہر، ٹھیک ہے، سوزا کی زہر کیوں بولیں گے، اس لیے کہ پیپ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، تو پیپ ہونے کی وجہ سے آپ تو سوزا کی زہر کہتے ہیں، اور یہ ایک عجوبہ ہے، پاکستان میں تو اس باتھ روم والی جگہ کو نہ سمجھا جاتا ہے اور نہ اتنا سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ باہر آج کل کی جدید دنیا میں سارا علاج بھی بجائے منہ سے دینے کے باتھ روم والی جگہ سے انٹیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے کیپسول ہوتے ہیں، اور یہ یونٹ بہت حساس ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ باڈی میں ایک ہی جگہ ہے مگر تینوں زہر کا کمانڈ کنٹرول آؤٹ ڈلیور کر رہی ہے، تو یہ باہر والے اس کی اہمیت کو، حقیقت کو سمجھ گئے اور وہ کافی تر علاج میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس پوائنٹ کو، اس یونٹ کو، تو ہماری یہ جو ہے اگر ہم اس کا فیسٹولا کا علاج کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے تو عضلاتی 2 کا کوئی بھی اکسیر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب اس کو X2 ہمارے قانون مفرد اعضاء کی ہربل آیورویدا کی لینگویج میں کہہ لیجئے، اکسیر 2 کو X2 کہہ لیجئے، MP2 کہہ لیجئے، بیب کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، حالات اعتبار سے عمر کے مطابق یا اس کے بیان کی دیگر کوئی افرمیشنز آ رہی ہیں تو ان کو ملا کے کمپاؤنڈ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو عضلاتی 2 میں سے دینا کیا حالات ہیں، ورنہ عضلاتی 2 اگر بغیر فیصلے کے دیں گے تو اس سے پھر کانسٹیپیشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی بجائے فیصلے کے لاس، فائدے کے لاس ہو جائے گا، تو یہ آپ نے حالات دیکھنے ہوتے ہیں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ باتھ روم والی جگہ کے کسی بھی کیس میں آپ جو ہے چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، فریج کا ٹھنڈا پانی 100% بند کریں گے، بند کریں گے، بند کریں گے، ٹھیک ہے، اور سب سے انیشل علاج جو میں نے اس کا عرض کیا وہ یہ عرض کیا کہ آپ نے پپیتا کھانا ہے اور پیٹ بھر کے کھانا ہے، پیٹ بھرنے کا مطلب 1.25 کلو، 1.5 کلو، 2 کلو کھانا، ٹھیک ہے، اور تیسری اور آخری بات اگر میں اسی موضوع کو لے کے چلوں تو اس میں ایک چیز جو سب سے سیف سائڈ ہے وہ ہے مکھن، مکھن مطلب جو خاتون گھر میں بناتی ہیں یہ والا، ٹھیک ہے، خاتون کے ہاتھ کا بنا ہوا، ٹھیک ہے جی، تو خاتون کیسے بنا لیتی ہیں، وہ روزانہ جب دودھ گرم کرتی ہیں تو اس کی ملائی کو الگ چھانٹ کے رکھ لیتی ہیں، اور خاتون کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کون سا دودھ والا 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، اور رات کو دودھ ابالتی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کی ملائی کا حجم ناپ لیتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب ہم جو ہے وہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک ایسا میسیج ضرور جو ہے وہ ضرور پیش کریں جس سے قوم کو جو ہے وہ فائدہ ہو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مکھن، دیسی مکھن ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے پیٹ میں بھی، اور پھر بیت الخلاء میں بھی ہونا چاہیے، تو یہ جو ٹاکسن ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، یقیناً مکھن جیسے کہ کھائیں گے تو انٹرنلی کام کرے گا، اور لگائیں گے تو بیرونی طور پر مرہم کا کام کرتا ہے۔ اچھا ٹاکسن
سر ٹاکسین سے جو ہے وہ یاد آیا، آپ نے بیچ میں ایک ذکر کیا تھا کہ ہم تمام اقسام کے ٹاکسین یا درد ویلیوز کے لیے ایک میڈیسن جو ہے وہ دیتے ہیں، تیار دیتے ہیں، تاکہ جو جراثیم کی ویلیو ہے باڈی میں، یعنی کہ ٹاکسین کی جو ویلیو ہے وہ دھڑام کر کے نیچے گر جاتی ہے. تو وہ کیا چیز تھی وہ بھی ناظرین کو ہمارے بتا دیجیے گا، اور ساتھ میں کوئی جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے میسیج بھی دے دیجیے گا قوم کو، تاکہ جو ہے وہ قوم کا کچھ بھلا ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں آج کا ان کا پیغام. ہاں یہ بات رہ گئی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب باڈی میں بہت زیادہ امراض ہوں، تکلیف ہو، پرابلم ہے، یا مرض بہت پرانا ہے، وہ خراجی کیفیت میں نہیں آ رہا، گرپ میں نہیں آ رہا، اس کو خارج تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اب وہ ٹاکسین ہو، وہ زہر ہو، وہ ڈپازٹ ویلیو ہو، ایسڈ ویلیو، کوئی بھی مرض ہو، ٹھیک ہے نا، ٹاکسین لیول ڈاؤن پر آ جائے. تو ایسی صورت میں جو ہم بناتے ہیں دیتے ہیں، وہ ہمارا ہربل آیورویدا A5 ارق 5 کے نام سے دوا بناتا ہے، جس کو ہربل آیورویدا اپنی دنیا میں دوسری زبان میں ماؤل جنات بھی کہتا ہے. یہ ماؤل جنات ایک عجیب دوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں جناب علی کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتی ہے، اس قسم کی ہے ماؤل جنات. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو سارا ٹاکسین لیول اس کا زہر سامراجیہ کیمیکل، جو کہ باڈی میں وہ زہر نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک تو اس کو گراتا ہے. دوسرے کہ وہ تمام معاملات جو کہ پیشنٹ یا اس کے گھر والے کہتے ہیں جناب علی اس میں یہ جادوئی اثرات ہیں، یہ روحانی معاملات ہیں. اب وہ روحانی ہو، نفسیاتی ہو، جسمانی ہو، تینوں میں سے کوئی بھی مرض ہو، اگر آپ نے اس میں یہ ماؤل جنات دے دی پیشنٹ کو، تو یقین کیجئے کہ پیشنٹ اتنی جلدی ہیل ہوتا ہے کہ اکثر پیشنٹ صاحب ظرف ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اللہ کا بڑا شکر ہو گیا. اور اکثر پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں کیا ملا ہے، کیا ملا ہے، لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا لیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ کسی بھی 3 موضوع پر، اعصابی، عضلاتی اور غدی، تینوں موضوع پر آپ صرف کوئی سی بھی 11 جڑی بوٹیاں لے لیں، 11 11 11 33 ہو گیا. ٹھیک ہے نا. 33 سمجھتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ کی بنیادی ڈیجٹ پتہ ہے آپ کو؟ 33 33 33. ٹھیک ہے. اس 33 کو اگر آپ نے اس کا عرق نکال لیا اور باڈی میں ڈال دیا تو اب کتنے ہو گئے؟ 34 ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ ایک ہی وقت میں یہی ماؤل جنات، یہی A5 ایک ہی وقت میں جسمانی علاج بھی کرتا ہے، روحانی بھی کرتا ہے، اور نفسیاتی بھی کرتا ہے، اور آپ جو بھی علاج کر رہے ہیں اس کو انتہائی تیزی سے بہتری میں لے آتا ہے. یہ ہے. باقی رمضان کے اعتبار سے میں نے عرض کرنی ہے کہ غذاؤں میں اعتدال رکھنا ہے، چلنے کو کبھی نہ چھوڑیے گا، واک ضرور کرنی ہے. صبح فجر کے بعد بھی تھوڑی سی لمبا واک کر کے آ جائیے. رات جناب علی سحری اور رات افطاری اور کھانے کے بعد بھی 5 منٹ چلنا ہے. بے شک آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ افطاری اور کھانے کے بعد بھی چلنا ہے 5 منٹ. ٹھیک ہے جی. باقی پھر دعاؤں کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہم چلیں گے پروگرام کے اختتام کی طرف، اور کیونکہ وقت ختم ہو گیا، باتیں تو بہت تھیں اور بہت ہیں. پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے زندگی کے ساتھ ملاقات ہوگی. صحت مند پاکستان، اور آپ بھی صحت مند رہیے. آج جو ہمیں ایک تعارف نیا ملا ماحول جنات کے نام سے، تو خیر کافی دلچسپی ہوئی، اور ایک نئی چیز جو ہے وہ پتہ چلی، سمجھ میں آئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے. 33 33 اور 34 کا جو نسخہ یا ٹوٹکا کہیں یا ڈیجیٹل ویلیوز کہیں جو سمجھائی، وہ یقیناً سمجھ میں آئی، اور ناظرین کو بھی، اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے احباب ہیں. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ دیکھنے کے بعد پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ہم مزید نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. صحت مند پاکستان.